نیازاللہ نیازی صاحب آ گئے ہمارے ساتھ. نیازی صاحب سوری فار دا ٹیکنیکل گلیچ, پلیز آپ کا اوپینین, ملک کے معاشی حالات, بجٹ آ رہا ہے, بجلی کا بحران, پانی کا بحران, گیس کا بحران, پیٹرول کا بحران, ٹیکس کا بحران, عوام کا تو کھیما نکل گیا ہے. نیازی صاحب آپ کی رائے پوری صورتحال پہ, حکومت قرضوں پہ چل رہی ہے. دیکھیں طلعت صاحب, یہ دونوں اتحادی بیٹھے ہیں جو 2023 سے فروری کے بعد اکٹھے بیٹھے ہیں. میں کبھی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کو عوام کا درد اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اگر ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا تو آج انہیں عوام کا درد بھی ہوتا. کل ان کے دو اتحادی عبدالقادر مندوخیل صاحب اور میرے ساتھ زاہد صاحب بیٹھے تھے نون لیگ سے. انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ جو بجٹ پیش ہوگا اس میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. دیکھیں 25 کروڑ عوام جو ہے اس کو ریلیف نہ ملنا, یہ سب سے بڑی بات ہے کہ معاشی ترقی کہتے ہیں کہ جی ہم معاشی ترقی میں جا رہے ہیں. عوام کو ریلیف انہوں نے خود ایڈمٹ کر دیا کہ نہیں مل رہا. اب آپ نے ٹھیک بات کی, آپ نے پوچھا کہ اب آپ کو یاد آ گئی کہ اب دونوں صوبے راضی ہو گئے ہیں کہ جی اتنے پیسے دینے تھے. اور بھائی یہ کب سے این ایف سی ایوارڈ کی بات ہو رہی تھی, 18ویں ترمیم تھی, کب سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کو کہا گیا کہ یار 18ویں ترمیم میں اگر کوئی فیڈرل کے سبجیکٹ ہیں, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, تو وہ چیزیں ریوزٹ ہونی چاہیے. اب یہ کل سے 5 جون سے بجٹ ان کے آپس میں نہیں ہوئی اتحادیوں کی, اس کے بعد 10 پہ گیا, 10 پہ 12 پہ چلا گیا, اور آج بھی وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں سی سی آئی کی میٹنگ بلا کے کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے. تو طلعت صاحب یہ ڈیلیور تو کر نہیں سکے. نیازی صاحب مجھے یہ تو بتائیں, نیازی صاحب مارکہ حق کی عزت بالکل ہم جانتے ہیں, ثالثی کے کردار کی عزت ہم بالکل جانتے ہیں, لیکن ان دونوں عزتوں کو میں جمع بھی کر لوں تو جو معاشی بے عزتی ہماری ہے وہ زیادہ بھاری ہو رہی ہے اس عزت کے اوپر. کیا ہمارے حکمران سیریس ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا آئی پی پیز کو 20-30 ارب ڈالر 2-3 سالوں میں دے دیے گئے, لیکن بجلی کا بحران وہیں کا وہیں کھڑا ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں طلعت صاحب. وہ مارکہ حق کی فتح تو ہم سارے کہتے ہیں پاکستانی, ہم پرو پاکستانی لوگ ہیں, لیکن ان کے اوپر جو بطور حکومت جو 47 کی حکومت ہم کہتے ہیں, انہوں نے جو ڈیلیور کرنا وہ تو نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹیلنٹ باہر جا رہا ہے, آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے, آپ کا کسان پریشان ہو گیا ہے, نہیں ہے. آپ نے قیمتوں میں لیوی میں اتنا پیسہ اکٹھا کر کے 160 روپے پیٹرول کو چڑھا کر, تو آپ نے عوام کو کیا دیا ہے؟ معاشی بدحالی ہے, معاشی ترقی کوئی نہیں ہوئی. جو عوام کو ریلیف دینا ہے, ان کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دیں. بالکل ٹھیک سر. شاہدہ رحمانی صاحب آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ میڈم میں آپ سے دوبارہ سوال کروں گا. سوال میرا بڑا سمپل سا ہے میڈم, کہ حکومت قرضوں میں چل رہی ہے, سب کی تنخواہیں قرضوں سے آ رہی ہیں, صوبوں کا حصہ کم کر کے وفاق کو دیا جا رہا ہے. وفاق کہہ رہا ہے کہ ان پیسوں سے میں 335 ارب روپے کے ڈیمز میں انویسٹمنٹ کروں گا. نیلم جھیلم کی 400-500 ارب کی انویسٹمنٹ پہلے ڈوبی ہوئی ہے ڈیم کے اندر کیونکہ ہمارا ڈیزائن فلا تھا. آپ کو یقین ہے کہ جس طریقے سے ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنلی بڑی عزت کما رہے ہیں, وہ دن کب آئے گا جب ہم معاشی ترقی کی خوشی منائیں گے کہ غربت ختم ہو گئی, بے روزگاری ختم ہو گئی, مہنگائی ختم ہو گئی؟ یا پھر ہم جان پرکنز کی کتاب کو یاد رکھیں جس میں وہ بتاتا ہے کہ ہم اکنامک ہٹ مین کا شکار ہوں گے, ہم پہ جنگ مسلط آرمی کے تھرو نہیں کی جائے گی, معاشی حالات کے تھرو کی جائے گی. شاہدہ صاحبہ یور اوپینین میڈم. جی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بجٹ کے حوالے سے جو بات کی اور اس کے علاوہ ڈیفینس کے حوالے سے جو بات ہوئی, بالکل سب سے پہلے تو ضروری آپ کا ملک کا دفاع ہے, اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اس میں مارکہ حق جیسے کارنامے کر کے انڈیا کو عبرتناک شکست دی اور خطے میں اپنا مقام بنایا. اس کے لیے بھی ایک آپ کو اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو بالکل پاکستانی قوم اپنا پیٹ کاٹ کے دے رہی. لیکن جہاں تک بات رہی کہ پاکستان جو ہے پاکستانی عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے, یا جو مہنگائی ہو رہی, جو ٹیکسز کی بھرمار ہے, پیٹرولیم لیویز ہو یا الیکٹریسٹی بلز ہوں یا یوٹیلیٹی بلز ہوں, یہ سارا پے تو عوام ڈائریکٹ کر رہی ہے, انڈائریکٹ بھی کر رہی ہے, ڈائریکٹ بھی کر رہی ہے. آپ ان کی تنخواہوں سے, آپ نے دیکھا ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ سب سے زیادہ جو ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے وہ پیٹرولیم لیوی سے ہو رہی ہے, سیکنڈ جو ہے وہ سیلری سے ہو رہی ہے. تو میرا سوال تو ایف بی آر سے ہوتا ہے کہ ایف بی آر نے جو ٹارگٹ اپنے رکھے تھے, جو گول رکھے تھے, اس کو کیوں نہیں اچیو کیا, کیوں اتنا بڑا شارٹ فال آیا؟ تو ایف بی آر جو اتنے اربوں کروڑوں روپوں کی تنخواہوں کے پہ چلتا ہے, اتنا بڑا ادارہ ہے جس کا کام ہے اور جس کی وجہ سے یہ معاشی میں سمجھتی ہوں کہ بدحالی ہے, اس میں ان کا قبلہ جو ہے وہ درست کرنا ضروری ہے. میڈم آپ آواز اٹھائیں گی کہ اس سال سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ نہ ہو؟ آپ آواز اٹھائیں گی کیونکہ ترقیاتی بجٹ میں تو کٹوتی ہو گئی ہے. دیکھیں بالکل, لیکن یہ بھی تو بتائیں نا کہ ایک طرف مہنگائی ہے اور پھر ٹیکسز ہے
اور وہ بھی تو سرکاری ملازمین ہی ادا کر رہے ہیں نا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو گریڈ 1 سے لے کے 14 تک ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے. لیکن جو ہائی لیول کے ہیں, جو بابو ہیں, جو اس طرح کے منصوبے بناتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے, نیلم جیلم جیسے ہو یا اس طرح کے ہو, اس میں پولیٹیشین سے زیادہ کردار. تو آپ کو پتا اگر ہم کوئی بل بھی لاتے ہیں تو وہ یہی بابو لوگ بیٹھ کر جو ہے اس کو پاس کرواتے ہیں اور وہی بجٹ بنانے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں. تو پھر یہ ان کی تنخواہوں کی کٹوتی تو بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کو پرکس پریویلیج بھی ہیں, ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, ڈرائیور بھی ہے, پیٹرول بھی ہے, ہر چیز ان کو ملتی ہے, بڑے بڑے آفیسز ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشنز ہوتے ہیں, گھر ملتے ہیں. تو یہ ان کی تنخواہوں کی کٹوتی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بابو راج سے بچائے اور بابوؤں کے کنٹرول سے بچائے, کیونکہ لگ یہی رہا ہے شاہدہ صاحب نے کہا کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ان کے کنٹرول میں, اور ان کی تنخواہ تو بڑھے گی. عام آدمی کی تنخواہ, آپ کی میری تنخواہ نہیں بڑھے گی, ہمیں جو ہے نا بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے تنخواہ بڑھانے کے لیے. لیکن سرکاری بابوؤں کی تنخواہ تو ہر سال بڑھ, ہم جو زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. ہر پاکستانی کی خواہش تھی, دل کی آواز تھی, کشمیر بنے گا پاکستان. لیکن ہم جانتے ہیں مقبوضہ کشمیر, آزاد جموں کشمیر ہمارے پاس, مقبوضہ کشمیر انڈیا کے پاس. انڈیا ہمیشہ چاہتا ہے کہ حالات خراب ہوں اور وہاں پہ انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مہینے آزاد جموں کشمیر میں الیکشن ہیں, اور اسی مہینے ہم نے دیکھا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کل عدم قرار دے دیا گیا. پھر وہاں مظاہرے شروع ہوئے, ان کی احتجاج کو ناکام بنایا گیا. حکومت نے یقیناً بھرپور طاقت کا بھی استعمال کیا, ان کے سروں کی قیمت آج لگا دی گئی ہیں. مفرور بتایا جا رہا ہے, اور بتایا گیا جو بھی ان کو بتائے گا کہاں ہے, ان کے لیے کروڑوں روپے انعام رکھا گیا ہے. اور اس سچویشن کے اوپر ہماری حکومت کا نیریٹو یہی ہے کہ انڈیا از بیہائنڈ اٹ. انڈیا افغانستان میں بھی ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے, بلوچستان میں بھی ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے, TTP کے تھرو KPK میں بھی ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے, آزاد جموں کشمیر میں بھی ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے. اس پہ گفتگو کریں گے. اور شاہدہ رحمانی صاحبہ, میں آپ ہی سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آف کورس جو اس وقت مسئلہ کریٹ ہوا ہے, 38 مطالبات تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے, تقریباً سارے ہی مان لیے گئے. آزاد جموں کشمیر میں ہم 6 روپے کا یونٹ دیتے ہیں بجلی کا, جو کہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. پر ان کا ایک مطالبہ انتہائی دیرینہ ہے کہ ان کی اسمبلی سے مہاجرین کی سیٹیں کم کی جائیں. وہ کہتے ہیں کہ مہاجرین کے نام پہ پورے پاکستان سے لوگوں کو لا کے ان کی اسمبلی میں بٹھایا جاتا ہے, اور انہی میں سے طاقتور حلقے ایک وزیر اعظم چنتے ہیں. بہت سارے انٹلیکچوئلس کی یہ رائے ہے, ان کا اوپینین ہے کہ یہ ان کا مطالبہ درست ہے. حکومت کے حلقے یہ کہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ درست نہیں ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ, آپ سے شروع کروں گا, آپ کی اس موضوع پہ رائے میڈم. دیکھیں, بالکل ایک افسوسناک امر ہے کہ جس طرح آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا کہ وہاں انڈیا کی جو مداخلت ہے, انٹرفیئرنس ہے, اور جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو وہاں معاملات ہیں اس سے پاکستان کی بھی حرز سرائی ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تمام تر معاملات کو نیگوسیشن کے ساتھ, مذاکرات کے ساتھ حل کرنا چاہیے. اور جہاں تک بات رہی مہاجرین کی سیٹ کی, تو دیکھیں دنیا بھر کے اندر کشمیری مہاجرین ہیں. جب مقبوضہ کشمیر پہ بھارت کی جو جاریہ تھے, جو اس کا تسلط ہے, جو غاصبانہ قبضہ ہے,